لگی نا، آپ نے کہا تو میں نے پھر نیت کی انشاءاللہ. تو اب یہ ہوتا ہے کہ نارملی کبھی مجھے ڈرائیونگ کا موقع ملتا ہے تو یہ اگر ویسے ہو ہاتھ میں لیکن نہ ہو تو وہ ایک ریکال ہو جاتی ہے، عمران نہ آنگڑی میں کھپے تو ہاں یہ آ جاتی ہے، ایک بعض گشت ہوتی ہے، بعض ایسی مدنی پھول ہوتے ہیں. تو اس کا میں نے فائدہ دیکھا ہے کہ یہ تو یوں نمازوں کے بعد کوئی نیت کر لی جائے کہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ یا 300 دفعہ. یہ جو تسبیح ہے نا، اس کا تو واقعی فرق محسوس کیا ہے کہ مطلب یہ اگر ہوتا ہے نا تو یعنی بعض اوقات اسلامی بھائیوں کا بھی یہ ترغیب باپا نے دلائی تھی، تو اس کے بعد ہم نے بھی اس کی مدنی تحریک چلائی تو یہ محسوس کیا کہ اگر آپ یہ رکھیں تو جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا بھائی ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے پورے ہفتے میں اتنے نہیں پڑے تھے جتنے ایک دن میں پڑھ لیے. یہ انگلی میں اگر یہ کاؤنٹر ہو تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، مطلب بیس بنتی ہے، کوئی ریزن بنتا ہے کسی چیز کا. اب مثال کے طور پر آپ یوں بیٹھے ہیں نا، اب کچھ نہیں کریں گے، اب قلم ہاتھ میں رکھے، اب قلم جیسے آپ کے ہاتھ میں نا تو اب کچھ بھی نہیں نا، تو ایسے کچھ نہ کام کی باتیں نہیں بھی ہوگی نا تو قلم ہاتھ میں ہوگا تو یوں تھوڑا 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 آپ نشان لگاتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے. حالانکہ یہ مطلب بہت ساری چیزیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے لائنیں لگانی ہوتی ہیں، لکیریں کھینچنی ہوتی ہے. تو لیکن قلم کا استعمال کیوں ہوا؟ آپ کے ہاتھ میں قلم تھی. تو جب قلم ہی نہ ہوتی آپ کے ہاتھ میں تو قلم کا استعمال بھی نہ ہو رہا ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ میں اگر کاؤنٹر ہے تو اس سے ہوگا، سامنے کتاب ہوگی نا تو آپ پڑھیں گے. عربی میں غالباً اس کو مصباحتن بولتے ہیں تسبیح کو، اور یہ اس میں آلہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تسبیح کرنے کا آلہ، ذریعہ. تو اب یہ پاس ہوگا تو یہ گویا کہ تسبیح، ہم تو تسبیح بولتے ہیں اس کو، ورنہ یہ تسبیح کرنے کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے. تو یہ پاس ہوگا تو گویا کہ یہ ایک طرح کا کاؤنٹر ہی ہے جو یاد کروا رہا ہے. نہیں، میں نے ایک جگہ سنا تھا کسی نے تسبیح یاد دلاتی ہے، یعنی تسبیح ہوگی تو یاد دلاتی ہے. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر یہ رکھنے کا سلسلہ بنے گا تو یہ کہ جو ہمارے اہداف ہوں گے یا جو ہم نے ایک ٹارگٹ کیا ہوگا، اور جیسے نگران شورا فرمایا کہ واقعی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک دن میں اتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک ہفتے میں ہم نے شاید نہیں پڑھے تھے، لیکن یہ تسبیح یاد دلاتی ہے. تو اللہ تعالی ہم کو بھی عشق و محبت مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں کثرت درود و سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو یہاں دورہ پہ ہی ہو گئے نا. ایک عرض اس میں جیسے بعض تو ہمارے میسیجز چلتے ہیں کہ جو خلاف شرع بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دینی اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں کہ اتنوں کو پہنچائے تو فائدہ ہوگا، اتنوں کو پہنچائے تو نقصان ہوگا، نہ پہنچائے تو نقصان ہوگا. بعض اچھے میسیج بھی چلتے ہیں، جیسے یہی درود پاک کی ایک تحریک چلتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہدف بنایا کہ ہم اتنے کروڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام پیش کریں گے. تو اب وہ باقی بہت اچھا انہوں نے میٹر بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ 12 تاریخ تک ہم اتنے کروڑ پیش کریں گے. لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ جس نے بھیجا ہوا ہوتا ہے اسی نے اس میں خلاف شرع کام کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے ہم نے نبی اور پھر اس کے بعد SWW کر کے اس نے یہ درود پاک کا مخفف کیا ہوا ہوتا ہے، یہ سلام لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ صاد لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یعنی تحریک چلا رہے ہیں درود پاک پڑھنے کی، لیکن خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے کا جو مخفف کرنے کا حکم تھا کہ وہ حرام ہے، وہ کر کے یہ کام کر رہے ہوتے مطلب ہیں. شارٹ کرتے ہیں جی وہ. تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ لکھ رہا ہے کہ ثواب ملے گا. یعنی جب تک وہ کتاب میں درود پاک لکھا ہوا ہے اسے ثواب ملتا رہے گا. یہ میں نے کتاب میں یہ پڑھا تھا، حدیث ہے. حدیث ہے، جب جی تک درود پاک لکھا رہے گا اس کو ثواب ملے گا. کتنا یہ محروم ہے کہ اس کو ثواب، ایسا ثواب کمانے کا موقع مل رہا ہے، اور بالکل محل ہے، موقع ہے کہ لکھ لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح درود پاک لکھ لے. لیکن یہ بدقسمت اس کو الٹا وہ کر رہا ہے جس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے. تو اللہ نصیب کرے، اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں، اللہ نصیب کرے درود پاک بولیں، درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ کریم ہم سب کی زبان کو درود پاک سے تر رہنا نصیب فرمائے. آمین. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں جامعۃ المدینہ سما سٹہ سے شہزاد شوق عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر جھومنے کو ناچنا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جھومنا ناچنا کیسے ہو جائے گا؟ ناچنا جو مطلب کہ لچکے توڑے کا یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ایک ڈانس، اور جو ایک معروف ڈانس ہوتا ہے ناچنا، وہ سب کچھ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جھومنا کیسے کہتے ہیں؟ یہاں تو آپ دیکھیں دو طرح سے جھومنا ہے، آپ یہ نوٹ کر لیں۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے نا تو آپ یوں پڑھ رہے ہوں گے، یہ آپ نے نوٹ کیا؟ تلاوت کر رہے ہوگے تو آپ یوں کر رہے ہوگے، جب آپ نعت سن رہے ہوگے نا تو آپ یوں کر رہے ہوگے۔ کوئی بھی نعت میں یوں نہیں جھوم رہا ہوتا، کیا بات ہے، یہ ہے۔ ہاں آپ دیکھیں تلاوت کو یوں نہیں کر رہا ہوتا، تلاوت یوں کر رہے ہوتے، حالانکہ دیکھ بھی رہے ہیں تلاوت یوں کر رہے ہیں، اور نعت شریف جب پڑھ رہے ہیں تو نعت شریف آپ یوں پڑھ رہے ہیں۔ تو کہ میں نے تو تلاوت وقت اس طرح جو جھومتا ہے نا، اس کی بھی میں نے وجہ پڑھی تھی، اس وقت مستحضر نہیں ہے میرے ذہن میں۔ باقاعدہ قرآن کریم کے فضائل پر ایک کتاب تھی، ہے میرے پاس لائبریری میں میری، مدینہ المدینہ لائبریری۔ کیا میں نے بیان کیا تھا اکبر بھائی؟ اس کی جو روح ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب کی طرف کو اس طرح مطلب کہ وہ ہوتا ہے، اس میں نے پڑھا تھا، تو وہ اس سے جو نا، وہ اس کا جو بدن ہے نا وہ یوں حرکت کر رہا ہوتا ہے تلاوت کرتے کرتے۔ تو یہ تھا، تو یہ نعت شریف پڑھتے پڑھتے بھی بندہ جھوم رہا ہوتا ہے، تو یا اس طرح کے وقت میں جھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ جھومنا ہے، مسرت کے ساتھ بندے جھومتے ہیں۔ تو لیکن ناچنا جس کو یہ عموماً ڈانس کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کی ایک مشہور شرح عصیدۃ الشہیدہ کے نام سے ان کی ہے، بہت جامع شرح لکھی ہے قصیدہ بردہ شریف کی۔ تو قصیدہ بردہ شریف جو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، آپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، شفا مل نہیں پا رہی تھی، تو بارگاہ رسالت میں یہ رسالہ، یہ قصیدہ عرض کیا، اور اس میں بھی آپ سے کہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے کتنوں کو شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہی قصیدہ پڑھ کے سنایا، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس ان کے ہاتھ پہ، جسم پہ پھیرا، چادر دی ان کو، اور یہ شفا ان کو حاصل ہوئی۔ تو عصیدۃ الشہیدہ کے اندر یہ بات لکھی ہے علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، پرانے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جھوم رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب کی جو ٹہنی ہو یا پھولوں کی ٹہنی ہو، وہ ہوا سے جھومتی ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے۔ وہ قلم آپ نے بات ختم کر دی، وہ نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آپ نے بات ہی ختم کر دی، مدینہ مکہ مدینہ کر دیا آپ نے، مزہ آ گیا۔ میں کہا سائل محترم کو بھی لطف آیا ہوگا، امید کر سکتا ہوں، اور ہمارے مدنی چینل کے ڈھیروں ڈھیر عاشقان رسول کو یہ عشق و محبت بھری بات سن کر لطف آیا ہوگا۔ مجھے تو بہت مزہ آ گیا، ماشاءاللہ۔ کال بھی لیتے ہیں، لیکن یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ہے، تو حاجی امین ہمارے بیچارے شروع سے بیٹھتے ہیں، نوٹ بھی کرتے ہیں کہ آج کیا کیا موضوعات لینے ہیں۔ آپ بھی آئیں، کال کرتے رہیں، لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بڑا پیارا موضوع ہوا تھا، اور جس میں ایک جملہ تھا کہ مسجد پر چراغاں کا تو شوق ہے، مسجدیں تو سج رہی ہیں لیکن نمازی نہیں بڑھ رہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک میسج ہے کہ جو موضوع تو چلا، میں ان کا مزید اس کو شامل کرتے ہیں کہ اس جذبے کو کہاں سے لائیں۔ واقعی یہ تو بات ہے کہ مسجد تو سج رہی ہیں، گلیاں سج رہی ہیں، نماز یہ سے گلیاں کر رہے ہیں آج، یہ گلیاں سجا رہے ہیں، اور چھتے جیسے گلیوں میں بنا رہے ہیں، بلڈنگیں سجا رہے ہیں، رات بھر ابھی چراغاں کرنے والے چراغاں کر رہے ہوں گے، مگر بیچاروں کو مسجد کی طرف جانے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں تو بس یہ ہے کہ دعوت اسلامی والوں کا کام بڑھتا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے مبلغین کا اس میں کام بڑھ رہا ہے کہ اگر وہ ان عاشقان رسول، یہ ظاہر ہے سرکار کی عشق و محبت میں لائٹیں لگا رہے ہیں، اور مگر یہ کہ نماز نہیں تو پھر کیا؟ نماز تو بہت ضروری ہے، اور پھر یہ کہ ایک تنقید بھی ہوتی ہے
کہ دیکھو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت منا رہے ہو، یہ لائٹیں لگا رہے لیکن نماز تو پڑھتے نہیں ہیں. یقیناً نماز یہ بلا اجازت شرعی جو بھی قضا کرے گا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور کوئی بھی اس کی مطلب کہ اس کی کون مطلب کہ حمایت وہ پذیرائی کرے گا. لیکن یہ کہ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک جشن ولادت کا جو مہینہ ہے، حقیقت تو یہ کہ یہ تو ہمیں نمازی بنا کر جانا چاہیے. جیسے ہی چاند نظر آئے بندہ مسجد کا رخ کر لے، اگر مسجد کا رخ نہیں تھا تو مسجد کا رخ کرے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم تک دین لائے، اس دین اسلام پر عمل کرنے کی پختہ نیت کرے. یعنی یہ 12 دن کے اندر اندر تو اس کے اندر مدنی انقلاب آ جائے. چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو پوری ایک مٹھی داڑھی کی وہ نیت کر لے، سر پر امامہ سجا لے، زلفیں رکھ لے، مدنی حلیہ اختیار کر، سنت تو بھرا لباس پہن لے، مسجد میں وہ مطلب کہ آنا جانا شروع کر دے، مسجد میں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ ساری چیزیں ہیں تو ایک مطلب یہ سمجھے کہ وہ کہتے ہیں نا خوبصورتی پر خوبصورتی آ جائے گی نا. اور یہ تو مین خوبصورتی ہے. امیر سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. نیاز کرنی ہے، چراغا کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسجد کو تو ہم نے سجا لیا، لیکن نماز سے تو ہمارا باطن سجتا ہے نا. نماز سے تو ہمارا دل سجتا ہے. یہ بلڈنگ پر تو اپنے کمکما لگا لیا، بلب لگا لیا کہ بلڈنگ پر روشنی ہو گئی، مگر اس قلب کے اندر نماز کا نور کیسے آئے گا؟ نماز فرض ہے نا، نماز تو فرض ہے. اگر نماز پڑھنی ہے، یہ نماز پڑھنی، یہ یاد رکھیے گا. اور مسجد کی آباد کاری جو ہے نا یہ نمازیوں سے ہے بنیادی طور پر. پھر تلاوت کرنے والے ہیں تو معتکیف ہیں، تو یہ مسجد کے اصل آباد ہے. مسجد بنانا پھر اس کو آباد رکھنا، یہ جماعت کے ساتھ نمازیوں سے آباد ہوتی ہے. قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے سے آباد ہوتی ہے. یہ درس و تدریس سے یہ مسجدیں آباد ہوتی ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے. اللہ توفیق دے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ماشاءاللہ ہمارا مدنی پھول امیل سنت نے مدنی مذاکرے میں لیا، اور جنہوں نے سنا ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا. امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک مدنی پھول کچھ دنوں پہلے مطلب آیا تھا. منقول ہے کہ جب بندہ مسجد کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے جن حصوں پر اس کے پاؤں پڑتے ہیں اللہ عز و جل بروز قیامت تحت الثری تک ان حصوں کو اس بندے کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کال چلائیں. میں نے عمران بھائی سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں مسجد میں اذان پڑھتا ہوں تو مجھے ایک آدمی نے ٹوکا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اذان پڑھ کے بعد میں تم صلات پڑھتے ہو گناہ ہوتا ہے. اذان پڑھ کے اذان کہنے کے بعد میں صلات پڑھتے ہو گناہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ یہاں تو خاص یہ تو سنت ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. اذان کے بعد تو سنت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کیا کرتے تھے. اور یہ تو خاص ہے. اس کے بعد ایک دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا ہے. تو مطلب یہ کہ اذان کے بعد درود پاک کے بعد یہ دعا پڑھیں، دعا کے بعد پھر درود پاک پڑھیں، تو مدینہ ہو جائے. وسیلہ یعنی یوں ہے کہ اذان سنی کسی نے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا اور وسیلے کی دعا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تو اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یہ سب کتاب و مضامین ہے. اس کی علم کی کمی ہے. اصل میں یہ درود پاک اذان سے پہلے پڑھنا، درود پاک اذان کے بعد پڑھنا، تو یہ جو مطلب صلاۃ و سلام کے حوالے سے تو جھنڈے ربیع الاول کے لگا رہے ہیں، تو یہ چراغا کر رہے ہیں، یہ سب اس میں جو بیچارے جن کو علم کی کمی ہوتی ہے، شیطانی وسوسوں کا بیچارے بھی کیا بولوں میں ان کو، شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات دماغوں پہ آ جاتے ہیں. یہ علم کی کمی ہے. یہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا، اسلام و دین کا صحیح علم ہونا تو سمجھ آ جائے کہ اسلام میں کن کن چیزوں کو کرنے کی اجازتیں ہیں اور کن کن کاموں سے منع کیا گیا ہے. یہ جب پتہ چل جائے تو پھر انشاءاللہ مدینہ ہو جائے. اسلام میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑا حسن ہے، اور بڑی مطلب کہ اس پر مدینہ ہے. تو ایسوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں. انشاءاللہ تعالی اور بھی عشق و محبت کی اور دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. یہ بہت وضاحت آپ کو ہو گئی الحمدللہ. جی کال چلائیں.
عالم دین کی آمد پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنا کیسا؟ ہمارے یہاں عرف ہے. جی آئیے. میں یہ ایک موضوع آیا تھا کہ مسواک کے حوالے سے کہ مسواک میں نیت کیا ہو. تو مسواک میں نیت کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے نیتیں بیان کی کہ اللہ کی رضا ہو اور ادائے سنت میں کر رہا ہوں. لیکن اسی کے ساتھ جو ایک جملہ امیر علیہ سنت سے پہلے بھی اس پہ بات چیت تو ہوئی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آج اس موضوع پر نہیں ہوئی کہ ادائے سنت کا پتہ ہو کہ یہ سنت ہے، سنت پر عمل کر رہا ہاں ہوں. یہ مجھے پتہ ہو. یعنی کئی ایسی باتیں، یعنی ایک دفعہ اس موضوع پہ لیا تھا کہ امامہ ہم باندھتے ہی ہیں، عادت اور عبادت ہاں تو کا فرق امیر میں سنت نے نے چاہا کیا تھا تھا. کہ یہ موضوع پہ تھوڑا سا مفتی صاحب سے مدنی پھولے تھے. یعنی معلوم ہو یہ فرمائے کہ جی. ادائے سنت کا، یعنی وہ کر تو رہا ہے لیکن اب وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، صفائی کر رہا ہوں، لیکن یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں. جی جی تو یہ جو ثواب ملے گا اس کو اسی صورت میں ملے گا جبکہ وہ اس نیت کے ساتھ کرے گا کہ میں سنت کو ادا کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ اس کی ایک عادت ہوگی. جی جی تو نیت کا ایک بنیادی مقصد ہی علماء نے یہ بیان کیا کہ نیت جو مشروع ہے، یعنی نیت جو رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ عادت اور عبادت کے درمیان فرق ہو جائے. ایک وجہ نیت کی یہ ہوا کرتی ہے. اور اس میں آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ وہ امامہ شریف باندھنے کے حوالے سے بھی، کیونکہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہوتے ہیں تو عموماً امامہ شریف تو لباس پہنا تب امامہ باندھنا ہی ہے. تو اس موضوع پہ کافی اس وقت جو ڈیٹیل امیر وائز سنت تو کئی دفعہ امامہ کھولتے ہیں. جی جی یہ اسی میں ہاں، یہی میں نے چاہ رہا دیکھا تھا، ہے. یہی چاہ رہا تھا. یہ باندھا اور باندھنے کے بعد کھول دیا اور نیت بھولی ہوئے. مجھے یاد ہے ایک نیت مرتبہ، نہیں ہے، دوبارہ نیت کریں گے پھر امامہ باندھیں گے. جب تک امامہ بندھا رہے مجھے ثواب تو ملے. مجھے یاد ہے مدنی چینل پر آپ نے ہی واپس سوال کیا تھا امیر علیہ السلام سے کہ عطر کی شیشی کھولی اور پھر آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں آپ نے کھولی اور بند کر دی؟ تو کہا کہ کھول تو لی تھی لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے عطر لگانے کی نیت نہیں کی، تو میں نے اس کو اس لیے بند کی تاکہ پھر میں نیت کی. تو یہی کہ ادائے سنت کا پتہ ہو تو تھوڑی دیر ٹھہریں گے، نیت کریں گے تو پھر ہم کو اس کا یہ کمال کا علم ہے. نیت کا علم کمال کا علم ہے بس یہ، لیکن واقعیتاً یہ عمل برہم، مطلب جس کے لیے اللہ آسان کر دے ویسے یہ یاد نہیں رہتی. اچھا میں نے نوٹ کیا تھا پرسوں، میں وہاں تھا جہاں امیر حسن امامہ شریف وغیرہ باندھتے ہیں، تو میں سوچا تھا کہ آپ شاید یہ پوچھیں گے لیکن شاید آپ کی توجہ نہیں رہی تھی. وہ جبہ پہلی رات کو جو پہنا ہے نا، تو اسلام بھائی نے آگے بڑھ کر باپا کو گلے میں ڈال دیا، گلے میں ڈالا. اچھا گلے میں ڈالا نا تو امیر علیہ سنت نے پھر اس کو نکالا باہر اور پھر باقاعدہ پہلے سیدھی آستین، جو ایک ہے کرتا پہننے کا کہ آستین سیدھی ڈالیں گے الٹے ڈالیں گے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی اس طرح کے چونکہ نہیں، وہ پھر وہ آستین والا نے سب ہٹا دیا تھا ان لوگوں نے. ہٹا تو بیان بھی میرا چل رہا تھا. جی جی لیکن مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید وہ چادر پہلے نہیں پہنی گئی تھی نا، تو وہ لیکن یہ ہے اس طرح کہ وہ نیت بنانی تھی. تو یہ بھی ایک ہے مدنی پھول کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات میں اپنا بھی ذہن بنائیں، اور ظاہر ہے آج کے اس مدنی مذاکرے سے ہم تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، تو یہ تھا کہ یہ موضوع نیت پر عمل. جی کھول دیں. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ نہیں دی تھی تو کیوں نہیں دی تھی؟ اس پہ الحمدللہ مدنی گلدستہ چل چکا ہے مدنی چینل پر. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی اکابر علماء جو ہیں جیسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کی تحقیق یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی ہے. بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی ہے. ماشاءاللہ. کال چلائیں. میں محمد شاہد اتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ منہ مبارک کو غسل کس طرح دیا جائے گا؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے. بہرحال جتنا ادب کر سکتے ہیں، احترام کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. لوگ کرتے ہیں الحمدللہ اس میں اہتمام. کسی سید زادے کو عام طور پہ بلاتے ہیں اور پانی کو بھی سنبھال کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ گرے نہ،
زمین پر تشریف نہ لائے اور وہ پانی جو ہے پھر اس کے بعد ایسی جگہ پہ ڈالا جائے یا پی لیا جائے اس کو کہ جہاں پی لے تو بہت اچھا ہے، پینا ہی چاہیے، برکت ہی اس کے اندر۔ بخاری شریف کے حدیث میں بھی ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ منہ مبارک کا پانی ہی شفا کے لیے دیا کرتی تھی، تو اس کو پی لیں، پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بہرحال ادب بہت ضروری ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے اس کا۔ جی حاجی امین، یہ ماشاءاللہ جیسے ہمارے حاجی غفور کا سفر دکھایا ہاں ہے، ٹرین میں ٹرین کا سفر، اور وہ میں بھی حاضر ہوا تھا اسٹیشن، تو اشراق چاشت تو مطلب نوافل، اثرات مرتب ہوئے، مطلب یہ کہ نظر آئے۔ عام طور پر جو سفر ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنی نمازیں ان کی آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ ایک سفر کرنے کی ایک برکتیں ہیں۔ یہ بھی پھر وہ مدنی مذاکرہ غالباً یہ وہ ریڈیو سروس پہ سن رہے تھے، جی جی تاکہ اس میں نیٹ کا پرابلم کم سے کم ہوتا ہے، جی تو یہ بھی پتا چلا کہ سفر کے دوران آپ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کے جو بھی ہمارا مدنی چینل پر جو ہماری نشریات ابھی چل رہی ہے نا، یہ ہماری ریڈیو پر آپ کو براہ راست مل جائے گی۔ یہ اپلیکیشن ہے، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ ایم بی میں کیا وہ ہوتی ہے، ایک تو 4G یا چلا نا، 2G بھی ہوتا نا، جو بھی ایک ہلکا پھلکا نیٹ ہوتا ہے، لائٹ نیٹ، تو یہ ہلکے پھلکے نیٹ پر بھی یہ دور پڑتا ہے، آواز ہوتی ہے، اس پہ ویڈیو ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا ہیوی نیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ ہوتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو فرق پڑے گا۔ یہ مجھے یاد ہے یہ کیسے ہوا، یہ بھی آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں عرب امارات میں تھا، وہاں سے میں دوپہر کا وقت تھا، جا رہا تھا کسی کے ساتھ گاڑی میں تھا، رش یعنی آدمی کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھے تو گاڑیاں میرے ساتھ جو اسلام میں تھے، میں نے کہا گاڑیاں رش 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے نکل جاتے ہیں، اس میں میں نے انٹرویو لیا، بولا ہاں، تو میں نے وہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ یار کوئی ایسی ہم سروس نہ دے دیں کہ آدمی گاڑی میں ہے اور گاڑی میں وہ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے وہ نیٹ تو ہوتا ہی آج کل موبائلوں میں، تو یہ ہمارا مطلب کہ وہ مدنی چینل کی ساری نشریات ریڈیو پر یوں آتی رہے۔ ویسے تو ریڈیو ہے، لیکن وہ ریڈیو شہروں کا ملتا ہے اور وہ ریڈیو ایک الگ ہے جو یوں چل رہا ہوتا ہے، لیکن اپنا بھی تو کوئی ریڈیو سروس ہو سکتی ہے، اور ہمارا مطلب کہ یوں مدنی چینل جو سننا چاہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے وہ آن کرے اور آواز آتی رہے گی، تو وہ آواز سے وہ ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے اندر مزید جدت بھی آئی ہے، میں کہا پھر میرے کو یہ بھی عرض کی ہے، پھر یہ آ گیا مجھے الحمدللہ پیغام ملا، پھر الحمدللہ فائدہ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں۔ پھر میں نے کو ایک اور میسج کیا، پیغام بھیجا ہے میرے کو کہ اس میں اب یہ کریں کہ اب کوئی مطلب کہ ایسا مطلب کہ ریڈیو سننے والا بھی جو ہے نا کوئی ہم کو بات پہنچا سکے کہ ایسا، اور ہم اس ٹائم پہ اس کی کوئی چیز پوری کر سکیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یوں سمجھو کہ فرمائش آ گئی ہے اور وہ چاہ رہا ہو کہ اس وقت یہ ہو جائے، تو کوئی ایسی سروس جو کہ چینل سے ہٹ کر ہو، مدنی چینل پر تو ہو ہی رہا ہے، وہ چینل سے ہٹ کر اور ہم اس کو ایسی کوئی چیز دے سکیں۔ یعنی اس وقت مفتی صاحب وہ ٹائم ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو صرف سوچنا ہے، ٹیکنالوجی، جدت، اور یہ جو چیزیں جو نا یہ اتنی فاسٹ اور اتنی مطلب یار پہلے ہم سوچتے تھے، تھوڑا سا پرانی بات ہے یار، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کہ وائی فائی جیسے نیٹ کنیکٹ ہو رہا ہے نا، ایسے وائی فائی چارج ہو جائے، ایسے بلوٹوتھ چارج ہو جائے اور وائرلیس چارج ہو جائے، یعنی چارجر لگانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کہیں رکھا ہوا ہے اور وہاں موبائل رکھا ہوا ہے، آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہو، تو اب یہ بھی ہو گیا، اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا فون وہ لگانے کے لیے یار کوئی بلوٹوتھ نہیں آ سکتی کہ یار پین لگاؤ، نہیں لگاؤ، کان میں لگاؤ، بلوٹوتھ اسپیکر آ گئے۔ تو مجھے خود پرسنلی اس بات کا ہے، یہ جو ہے نا ابھی ٹچ اسکرین، یہ آج سے میں کتنے برسوں پہلے یہ بٹن دباتا تھا نا، میں سوچتا تھا یار یہ بٹن دبانے کا نہ ہوتا نا، یہ کوئی ایسا ہو نا کہ اس پہ آدمی اسکرین پر ہی لکھ لے، اسکرین پر یہ کر لے، یہ سوچا تھا یہ اسکرین والے موبائل آ گئے۔ اب کچھ اور بھی سوچیں۔ نہیں یہ دیکھو حجی، دعوت اسلامی کے لیے ہم کتنا مطلب کہ بیٹھتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہے نا پوری ہوتے دیکھتے ہیں، یہ ہو دیکھیں کتنا جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، ہم نے یہ دنیا میں دعوت اسلامی کے کہاں مدنی کاموں کے حوالے سے سوچتے تھے۔ یہی آپ یہ چلیں، آپ یہ سوچ کی بات کی نا آپ نے، ہم آج سے 5 سال پہلے گئے تھے نیپال گنج میں جس جگہ پر ہمارا تربیتی اجتماع ہوا تھا، 200 کے آس پاس اسلام پہ جمع ہوئے ہوں گے،
तो फिर मैं वहां से आगे मैं कहा यार यहाँ दावत इस्लामी का मदनी मरकज होना चाहिए यार, जामियातुल मदीना होना चाहिए। अब नेपालगंज बिल्कुल हमारे लिए नया, पहली बार हम पहुंचे थे, इस्लाम भाई पहली बार पहुंचे थे, हिंद के कुछ इस्लाम भाई भी आए थे, कैसे होगा कैसे होगा ये भाई सोचा था, मदनी मशवरा हुआ। अगला साल फिर हम पोखरा चले गए, वो एक और इलाका था। उसके बाद वहां जगह ली नेपालगंज में, फैजान मदीना बना, जामियातुल मदीना बना। फिर ये हुआ कि हमारे कई तलबा कराम इनसे भी आएंगे, असतिज़ा यहाँ से जाएंगे, यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये सब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 20 से दर्जे शुरू हुए, दरमियान से ये सब हुआ, 4 मतलब दस्तारबंदी हो गई वहां पर। अब देखें तो ये हालांकि आप जाकर अब चलेंगे भी हमारे साथ, अब देखें इंशाअल्लाह ताला। हैं मैं सोचा ना मुझे सोचा क्या बोला, इंशाअल्लाह ऐसा हो जाता है। तो यूं दावत इस्लामी के बदनी कामों के हवाले से भी अगर हमने देखा है कि हो जाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ना ये भी ऐसी हो गई है आजकल, तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, मैं भी बोलूंगा कभी इंशाल्लाह बोलने पर। और अभी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं ना, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और अगर कोई हमारे ऐसी अच्छी सूरत मिल गई, फिर देखिएगा कि इंशाल्लाह एक नए बाप का आगाज होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, खोल लेते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मैंने ये पूछना था रुकने शुरा से कि 12:25 पे मदनी मुज़ाकरा खत्म होता है, 11 बजे मैं घर आता हूँ तो मेरी बेगम मुझे कहती है, बच्चों की अम्मी, कि ये देखने के बाद खाना दूंगी। तो ये अब क्या हमें करना चाहिए? ये अजमीन आपसे पूछा है ना, जो बोला है वो तो सुन साहिल मोहतरम है ना। नहीं, अगर आपको भूख है और थोड़ा तो बर्दाश्त हो तो अच्छा है, इल्म दीन से कुछ इसमें रूहानी ग़िज़ा हासिल कर लें, और अच्छा है इस मामले में भी इनके साथ ताउन करें। अगर डर के क्यों जवाब दे रहे हैं? बच्चों की अम्मी के साथ ताउन फरमाएं ताकि इनका ये जो सवाल जवाब का सिलसिला शरई हुक्म क्या होगा? खाना तो देना होगा इनको, ऐसे मना नहीं कर सकते कि वो मदनी मुज़ाकरा खत्म होगा तो उसी के बाद। अगर यूँ रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो हम, अगर मैं मदनी मुज़ाकरा देखकर आपको दे दूं, वरना मैं अभी दे देती हूँ, यूं करके अगर बात कर ली जाए तो कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन बात होगा तो अपना है तो नहीं। अच्छा, ये बात होगा जो ये मदनी मुज़ाकरे से मोहब्बत में भी होता है। अच्छा, ये आपस में भी ऐसे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, भाई मैं मदनी मुज़ाकरे के बाद दूंगी तो अगला भी बोलेगा ना ठीक है, हाँ मदनी मुज़ाकरा तो मैं भी देखूंगा ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग से काम हो जाना चाहिए। लेकिन ये देखें कि 11:25 पे ये पहुंच रहे हैं और अमीर अहले सुन्नत ने जल्दी खत्म करना भी शुरू कर दिया। ये आप थोड़ा जल्दी आ जाए, मदनी मुज़ाकरा देखें इंशाअल्लाह ताला आपको, और ये रूहानी ग़िज़ा है ना, और मतलब लुत्फ आएगा। लेकिन जो एक हुक्म शरीयत भी है वो भी आपके सामने बयान हुआ है। कॉल चलाइए। तो सर ना, मैंने मक्खी का नहीं होता ये मक्खी, तो वो सर हम उतार रहे थे वो शहद के लालच में, तो वो फिर वो काफी सारी जल गई, यानी कि वो मेरे से ना वो, हाँ मक्खियाँ सर काफी जल गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इसका, मैं क्या कफारा अदा करूँ, फिर बहुत अफसोस हो रहा है। शहद के लालच में हमने उतारा था। ये शहद उतारने के लिए आग जलाते हैं ना, शहद की मक्खियां जल गई, धुआं छोड़ते हैं वैसे तो आमतौर पे, तो ये उन्होंने गलत किया, तरीक़ेकार गलत था। विराट कि ऐसे उनसे शहद हासिल करना जायज़ है, उसके लिए उनको उड़ाना भी ठीक है, लेकिन यूं उसका तरीका इख्तियार करना कि जिससे उनको ज़रर पहुँचे, ऐसा ज़रर के जो बिला ज़रूरत है। लेकिन विराट चूँकि ये हो चुका और अफसोस भी है, तो आइंदा एहतियात करें। तसद्दन इनकी जैसे लगता है बेएहतियाती हो गई है जी, तो एहतियात करें, आइंदा तौबा भी करें। और दिल की तसल्ली के लिए वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ सदका और खैरात भी अल्लाह की राह के अंदर कर दें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के मदनी माहौल का जो एक अंदाज हमने देखा हाजी याफूर के साथ जो सफ़र में, फिर उसी के ज़िमन में अमीर अहले सुन्नत ने कुफ्र की निशानी देखकर दुआ भी याद कराई। तो अमीर अहले सुन्नत के साथ भी सफ़र का सिलसिला हुआ था। तो एक मरतबा बाबुल मदीना में ही सफ़र था, तो चलते ही पहले तो नियतें कराई थी। फिर एक इलाके से हम बाबुल मदीना से गुजर रहे थे, तो अमीर से पूछा था कि यहाँ एक वो निशानी आती थी तो कहाँ है, तो एक स्लाइड मैंने बताया था कि आगे। तो यूं वो दुआ पढ़ाई
امیر علیہ سنت نے وہاں پر. اور پھر خاص کر جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ان کو فرمایا تھا کہ آپ لوگ دعائیں نہیں پڑھاتے. تو واقعی اس ٹائم وہ ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ یہ بھی ایک ثواب حاصل کرنے کا بھی ایک زبردست ذریعہ ہے. اور جس طرح ہم نے رکن شورا کو بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ جس طرح وہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ایک سلسلہ بنایا، اشراق چاش وغیرہ کے نوافل پڑھنے کی ترکیب بنائی. تو جب بھی ہمیں موقع ملے تو یہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں موقع ملتا ہے بیرون ملک ماشاءاللہ. یعنی یہ جب میں مدنی ماحول میں آیا 91 میں، تو ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوتا تھا، تو وہاں ہمارے جو مبلغین ہوتے تھے ہمیں یہ دعا پڑھاتے تھے نشانی دیکھ کر، وہ علامت ہوتی. تو وہ دعا ہمیں سمجھے کہ وہ چند دنوں میں یاد ہو گئی تھی، گزر رہتا تھا وہاں سے. تو آج ہم جیسے جہاں میرا جانا ہوتا ہے نا، تو یوں سمجھے کہ یہ شاید میں کہوں کہ ہم گاڑی میں یہ کہیں ہیں بکثرت، اگر میں کہوں تو یہ ہم کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یہ اس وقت جو ہمارے مبلغین نے ہم کو یہ دعا یاد کرائی تھی، تو وہ اب تک ہے. ستاروں کو دیکھ کر ہم دعا پڑھتے تھے، تو وہ تاروں کو دیکھ کر دعائیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ابھی کہ وہ لیکن وہ بازار سے کیونکہ ایسا موقع نہیں ملتا. تو لیکن امیر سنت نے یہ بھی ایک مدنی پھول دیا تھا کہ بازار سے جب ہم نکلتے ہیں تو بازار سے نکلنے کی بھی دعا ہونی چاہیے. ورنہ سفر کی دعا وغیرہ تو آج بھی ہم اونچی آواز سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر یہ کہ یہ بس وہ پیارے پیارے مدنی پھول ہیں کہ جس پر عمل کرے تو یہ یاد رہ جاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ کچھ چیز ہمیں یاد ہو گئی ہے. کال چلائیں. طاہر نعمت طاری UAE العین شریف سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض اس طرح سے یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور مزید تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے برا ربی نور شریف کو. ایک بہت بڑے عرب شیخ صاحب ہیں، ان کے گھر پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور منہ مبارک کا جتنا بھی غسالہ یعنی جو پانی ہوتا ہے وہ تبرکن پینے کے لیے دیا جاتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. ہاں جی، کال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگا شورا کی بارگاہ میں سے کہ مدنی محفل حاجی حفیظ کو بھی دعوت دی جائے. دوبارہ چلیں. اس میں یہ ہے مدنی مذاکرے مدنی میں، لیکن اب ان بیچارے کے سلسلے وہ مدنی کاموں کے بعد ان کے حاجی عبدالحبیب، اچھا، تو یہ بیٹھتے مدنی مذاکرے ہے، ایسی انڈرسٹینڈنگ کہ مدنی مذاکرے میں رہیں، پھر ان کی کچھ مصروفیت ہے ایسی. اطہر بھائی سے بھی میں نے کل چند دنوں پہلے رابطہ کیا، وہ پنجاب کے سفر میں، وہ انشاءاللہ آئیں گے، تو ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے مدنی مذاکرے کے مدنی مہک میں بیٹھنے کی انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر کرے. جی، ڈر کے کھائیں. کیوں ڈر کے کھائیں؟ کیونکہ صحت مند رہیں. بہت پیاری بات ہے کہ نہیں تھی حاجی امین، بتاؤں، کھانا دوا سمجھ کے کھاؤ. اللہ، کھانا دوا کی طرح کھاؤ، ورنہ دوا ہے کھانے کی طرح کھانی پڑے گی. کسی بات ہے کھانا اس طرح کو جیسے آدمی دوا کھاتا ہے، تھوڑی تھوڑی کھاتا ہے، ورنہ دوا کھانے کی طرح کھانی پڑے گی. پھر بیگ کھولتے ہیں نا، کھانے دواؤں کا بیگ کھولتے ہیں، پورا اتنا بڑا بیگ کھولتے ہیں، 2 پتے 3 پتے 4 پتے، یہ اتنے پتے کھولیں گے، پھر وہ شربت نکالیں گے، تو پھر سمجھ آتی کہ بھائی اتنی ڈشیں نہیں تھی جتنی اس کے بعد ٹیبلٹ ہے. تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو ڈر ڈر کے کھانا، احتیاط سے کھائے اور رک رک کے کھائے، اچھی طرح چبا کر کھائے، پیٹ میں گنجائش بچی ہوئی ہے. میں تھا آج وہ شیرمال کا جو واقعہ ہوا، اچھا، ہاں، تو اسلام بھائی نے جو پلیٹ میں چھوٹا سا ٹکڑا دیا، حالانکہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی وہ 1/4 ہوتا ہے، وہ بھی نہیں، چھوٹا سا ٹکڑا دیا. وہ چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی انہوں نے اتنا سا ٹکڑا خود کھایا، باقی بانٹ دیا. تو باقی جو پیس تھے وہ پھر آل اسلام آباد میں بٹ گیا. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اہل سنت کو اس میں رغبت ہے، مگر یہ بس وہ احتیاط. اچھا، اس احتیاط کے پیچھے نا ان کا ایک بڑا پیارا ذہن یہ بھی ہے، عبادت و قوت. جملہ فرمایا نا، یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے. یعنی دیکھیں نا جی، امین کے امیل سنت ہے، ان کا صبح دوپہر شام رات ایک ہے، اوڑھنا بچھونا ہی
नेकी की नेकी की दावत और तबलीग दीन और दावत इस्लामी का मदनी काम। तो आराम भी फरमाएंगे तो एक जज्बा लेगा, आराम तो भैया उठ के ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसमें आदमी अपनी सेहत को नजरअंदाज कैसे करेगा। और हम क्योंकि इस मामले में इतने, इसको कहते हैं ना, हम हेल्थ वाइड कॉन्शियस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इतना एक मोहतात मेंटेलिटी होती है। तो जिस तरह हम अपनी वेल्थ का ख्याल रखते हैं ना, दौलत का, इस तरह लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। तो सेहत ही नहीं है तो फिर दौलत भी जाया हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेहत, बहुत इंपॉर्टेंट है सेहत, कि अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती और ईमान की तक़वियत अता फरमाए और साथ साथ हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे के हम इबादत के लिए कुव्वत पा सकें और इसके मुताबिक हमारा जदवल बने। कल परसों ही पता नहीं किसी से कोई सी बात हो रही थी, वो घड़ी के मतलब मैंने कहा भाई घड़ी नहीं, हमारा तो सही बात है, हमारा नमाजों का टाइमिंग पर ही देना होता है। असर के बाद आऊंगा तो मगरिब के बाद करूंगा, तो इशा के बाद करूंगा, तो फजर के बाद करूंगा, तो जोर के बाद करूंगा। उमूमन हमारे यहाँ इतना घड़ी का वक्त हम देते हैं, यानी जोर के बाद जैसे 2 बजे, तो असर के बाद तो है कि जमात के फौरन बाद ही ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर हमारे टाइमिंग भी नमाज रिलेटेड होते हैं। आप मदनी चैनल पर भी देखते हैं हमारे कई ऐसे सिलसिले मदनी खबरें जिनके टाइमिंग बाद अमूमन वेरी करते हैं, मूव करते हैं। तो वो नमाजों के टाइमिंग के साथ हम चल रहे होते हैं, अजान, नमाज, फिर खाना पीना, जमात, फिर सिलसिले हमारे जो होते हैं, ये भी ईशा की जमात के साथ हमारे चल रहे होते हैं। कभी ईशा की जमात 9 बजे होती है तो हमारे सिलसिले 9:30 बजे हो रहे होते हैं। आजकल ईशा की जमात 7:30 बजे, तो हमारे सिलसिले ये जो मदनी मुज़ाकिर इस तरह के जो सिलसिले हैं 8 बजे हो रहे होते हैं। तो ये है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अंदाज। तो अमीर सुन्नत का इस हवाले से और भी कई माशाल्लाह अमीर सुन्नत है, जैसे सवालात हुए, झंडे के बारे में सवाल हुआ कि भाई कॉलेज का उस्ताद है वो कहता है झंडा क्यों लगा दो, तो अब जवाब दे दे भाई वो कि ये मुल्क का झंडा क्यों लगाते हैं, एम्बेसीज के बाद झंडा क्यों लगाते हैं। तो ये झंडे तो जिस चीज की शरीयत ने मना नहीं किया उसके हवाले से अमीर सुन्नत ने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। ये 12 रबीउल अव्वल का भी ईद कहते हो तो इसमें ईद की नमाज जुम्मा ने ये खुतबा ने क्यों नहीं होता। इसका बड़ा एक मतलब कि वो एक होता है लॉजिकल जवाब, अक्ली दलील, फिर नकली दलील, यानी कि अक्ल में भी आने वाली और फिर इसके मुताबिक इस्लाम और दीन की तालीमात क्या है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। ये मदनी मुज़ाकरे का बड़ा खूबसूरत सा एक अंदाज है कि बल्कि मैं ये कहूँ हाजी अमीन, हम यहाँ मुझे उम्र का मैं पूछना भूल गया, यूके में बर्मिंघम में था, तो मुझे एक इस्लामी भाई ने बताया कि हमारे एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, और अब ऐसा लगा शायद हो सकता है कि उस 65-70 साल की उम्र हो तो कोई ताजुब नहीं है। तो उनके मुतालिक मुझे इन्होंने बताया कि वो कह रहे थे यार हम जमाने से हम सुन रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है हमको दीन समझ में नहीं आता था, वो लैंग्वेज इश्यूज होते जो भी होगा। मगर ये जो ये यूं कहता है, ये जो मदनी चैनल पर जो बाबा बैठा है ना, अगर को बापा भी नहीं बोलता, बाबा बोलते हैं पंजाब में इधर उधर, वो बाबा जी जो है ना आपके बाबा जी, तो ये वो जो बाबा जी है ना वो बड़ा सादा समझाता है ना, हमको दीन समझ में आता है उसके समझाने से। तो ये जो सादा समझाना है ना, और बड़ा मतलब कि वो यूं समझे कि वो बॉटम लाइन तक बिल्कुल नीचे तक जाकर समझाना होता है और लफ्जों को बड़ा ढूंढ कर आसान करना, तो ये दिक्कत है। अब आपको मैंने बोला, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या मेरी बात समझ गए होगे, तो मुझे आपके लिए लफ्जों का इंतखाब करना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश व्यूवर्स हैं तो मैं कुछ ऐसे वर्डिंग यूज करूं, जैसे जब वर्डिंग यूज ऐसे मैं वर्डिंग यूज करूं, ऐसे मैं अल्फाज का इस्तेमाल करूं। मैंने अल्फाज का इस्तेमाल कहा तो जैसे कि ये जो उर्दू इंग्लिश नहीं समझते उनको उर्दू समझ में आ जाए, तो ये ना ये दिक्कत, अब दिक्कत को भी मैं थोड़ा दिक्कत भी समझने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गए, मुश्किल अल्फाज होंगे समझना, तो आसान ढूंढना ये वाकई काम है यार। तहरीर करते वक्त गौर कर इसका को आसान ढूंढूं, फिर लुगत खोले ये देखें कहाँ में ये क्या, ये उम्मत की इस्लाह का जज्बा है। फिर इसका नतीजा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह बैठे लोगों समझ। अब बूढ़ी औरतें और ये इस्लामी बहनें बात होती हैं, इनको बेचारी कोई तो पढ़ी लिखी होती हैं, अब इनको दावत इस्लामी का ये मदनी चैनल दीन समझाए, कुरान समझाए, हदीस समझाए
اور یہ روزمرہ کے مسائل سمجھنا، یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جو ہم سلسلہ کہ مدنی مذاکرے کی مدینہ باہر ہے کہ عام آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ گویا کہ امیل سنت کا یہ ایک سمجھے کہ وہ مدنی ذہن ہوتا ہے. کال لے لیتے. بیگم میری جی نا میں کے بہ رہی ہے اس کے تے عمران بھائی کو دعا کرو انشاءاللہ تعالی میری بیگم میری واپس آ جائے گی. کیا سمجھ نہیں. بیگم ناراض ہو کے میکے جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے میکے؟ ناراض ہو کے کیوں میکے جا رہی ہے شوہر کا گھر چھوڑ کر؟ نہ جانے تو بھائی، نہ نہیں جانا چاہیے. آپ دونوں نے شادی کی ہے، گھر میں رہیں، بیٹھے رہیں، جو بات ہے آپس میں کر لیں اور درگزر سے کام لیں، محبت و پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں. نکاح اس لیے تھوڑی کہتا کہ لڑیں گے. اگر شوہر کی غلطی ہے، اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ ایکسکیوز کریں، معافی مانگ لیں، آئندہ نہیں ہوگا. کہے کہ آپ بار بار غلطی کرتے ہیں تو آپ دعا کرو میں صحیح ہو جاؤں، میں انشاءاللہ غلطی سے بچوں گا. گھر نہ ٹوٹنے دیں. بیوی دیکھے اگر شوہر کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرے گی تو گناہگار ہو جائے گی. ناجائز طریقے پر حق تلفی اس کی حق تلفی کرے گی تو بھی گناہگار ہو جائے گی. شوہر کا گھر نہ چھوڑے، بالکل شوہر کا گھر نہ چھوڑے. معافی مانگے وہ معاف بھی کر دے، معاف بھی کر دے کہ ٹھیک ہے. تو بالکل جتنی بھی یہ چلو یہ کال آ گئی، یہ جتنے بھی مطلب ہوتے ہیں درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں اور گھر چلانے کی بات کریں، لڑنے کی بات نہ کریں. اور اچھا یہ وہ ماحول نہیں ہوتا بعد اوقات ایک دوسرے کو بات سمجھانے کا. کول ڈاؤن ہو جائیں، تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، کمرے میں چلی جائیں، وہ کمرے میں چلا جائے. گھر چھوڑ کر جانے کا بالکل نہ مرد گھر چھوڑ کر جائے نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے. بھائی کیوں گھر چھوڑ کر جائیں؟ بھائی تو لڑکی کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھا دے کہ گھر چھوڑ کر نہیں آنا، بس یہ یاد ہمارے گھر بند ہے، ایک سمجھا دے تاکہ آپ نے اپنا گھر چلانا ہے. تو یہ ایک سنسیریٹی اور میچورٹی کے ساتھ گھر چلتے ہیں، کمپرومائز کے ساتھ گھر چلتے ہیں. اگر شوہر میں کچھ باتیں خراب ہیں تو کچھ اچھی بھی عادتیں ہوتی ہیں، اگر بیوی میں کچھ عادتیں خراب ہیں تو اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں. محبت و پیار سے رہیں اور یوں نہ کریں. جب گھر ٹوٹتے ہیں نا شیطان بڑا خوش ہوتا ہوگا، کیونکہ اس سے غیبتوں کے، چگلیوں کے، تہمتوں کے اور دل آزاریوں کے جو دروازے کھلتے ہیں، بہتان تراشیاں ہوتی ہیں، دوسرے کے عیب اچھالے جاتے ہیں، پتہ نہیں پھر کیا ہو جاتا ہے. یعنی اب لڑکی کو پوچھا جائے کہ کیوں گھر چھوڑ کر آئی تو تعریف تو نہیں نہ کرے گی کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے، بس اتنا اچھا ہے کہ میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ میں اتنے اچھے کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں، اتنے اچھے آدمی کے ساتھ میرا رہنا مشکل ہے. مسکرا کے باتیں کرتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، میں بیٹھتی ہوں تو مجھے پانی دے دیتا ہے، اتنا اچھا شوہر ہے میرا، میں اس کو چھوڑ کر کیسے میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ کہ یہ وجہ بتائے گی؟ یا اگر مطلب کہ وہ شوہر چھوڑ دے تو وہ یہ بولے گا یار بیوی بہت اچھی تھی یار، مطلب میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں، وہ نیک پرہیزگار متقیہ نمازی، مجھے وقت پہ کھانا دیتی تھی، وقت پہ پانی دیتی تھی اور مجھے نیکی کی دعوت بھی دیتی تھی، میرا بڑا ادب کرتی تھی، تو میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کیا شوہر کیا مطلب بیوی کی تعریف کرے گا؟ نہیں نا. ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے، اس کے ساتھ کون گزرے گا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. وہ ادھر بیوی کی فائلیں کھولے گا، یہ ایسی، یہ ایسی، یہ ایسی. پھر 4 آدمی انوالو ہو جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑے گا. اب باتیں بھی یاد آئیں گی کہ یار خالی دوسرے کی فائلیں کھولی تھی. تو یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ایسے میں اپنے کچھ ایسے خاندان کے یا کوئی ایسے سمجھدار لوگوں کو انوالو کریں، اگر جن کے گھروں میں اس طرح کے بہت مسائل ہوتے ہیں انوالو کریں، اور وہ کوئی کمپرومائز اور کوئی اس طرح کا سمجھانے کا سلسلہ رکھیں اور گھر ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. باقی جو اللہ کو منظور، جو مقدر، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا وہ ہونا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے گھر نہ ٹوٹے. تو مہربانی کر کے کوئی بھی اسلامی بہن یوں گھر چھوڑ کر نہ جائے، یوں شوہر کو چھوڑ کر نہ جائے، نہ شوہر اپنے بیوی کو. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا پیارا مدنی پھول دیا ہے کہ جو لوگ بیوی کی اصلاح کے لیے اس کی ماں کے گھر بھیج دیتے ہیں نا، آپ فرماتے بھول کرتے ہیں. اصلاح گھر بٹھا کر سکو گے، ماں کے گھر بھیج کے اصلاح کیسے کرو گے؟ ماں کے بولا جا ماں کے گھر، تو اس نے کون سا آپ کو وہ رونا دھونا، بولا جزاک اللہ شکریہ، ویسے میں کون سا تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. گئی وہ تو ماں کے گھر پر، وہ تو زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اس کو بیٹھے سمجھائے یوں کر کے. بعض اوقات ہوتا ہے دقتیں آتی ہیں گھر میں، انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے، ذہنی امانگی نہیں ہوتی، تو ایسے میں پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ
اور کوشش کرتے رہیں, صبر بھی کریں اور ثواب بھی کمائیں, اور یہ کہ ایک دوسرے کی برائیوں سے بچیں. یہی میں عرض کروں گا. اللہ کرے کہ آپ کا گھر بھی ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے, جھگڑے سے بچ جائے, اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ نصیب ہو, اور آپ کا گھر اور تمام عاشقان رسول کے گھر خوشیوں کے گہوارے بنے. آمین. ماشاءاللہ. کفر کی نشانی بناتے, مطلب جو بنانے کا میں نہیں بناؤں گا, تو اس سے وہ نفرت کا جو نفرت بھی حکمت بھی آجی, بہت اچھی حکمت عملی بھی کی. کیوں دکھائیں بھائی, کیا ہے, کیوں دکھائیں, بہت اچھی, کیا ہے؟ نفرت بھی ہے اور حکمت عملی بھی ہے, اور میڈیا کا دور بھی ہے, اور اس سے مطلب کہ بہت سارے فتنوں سے اس میں بچنے کی صورت بھی مجھے تو محسوس ہو رہی ہے کہ مطلب ایک وقت میں کئی چیزوں پر یہ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ بنانے کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں, کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, اور میں کیوں بناؤں. ہاں, اور سمجھایا بھی پھر دیکھو نا, یہ لائن الگ نہیں, یہ لائن الگ نہیں, لکیر الگ نہیں ہے. ہاں, مدینہ کر دیا کھولتے. ابھی ماشاءاللہ حاجی عمران نے جو باپا کے متعلق جو واقعہ بتایا کہ وہ تسبیح وغیرہ ہاتھ میں تھی, اور باپا نے یعنی کہ اس طرح حکمت عملی سے حاجی عمران نے فرمایا کہ حکم نہیں دیا, جیسے کہ حکمت عملی کے تحت بتایا کہ اگر یہ ہاتھ میں ہو تو جیسے کہ ڈرائیو ہو سکتی ہے. تو جیسے یہ انداز ماشاءاللہ باپا کا بہت پیارا ہے, اور انتہائی اس میں حکمت عملی اور بہت سمجھداری بھی محسوس ہو رہی ہے, اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں جس طرح ہم ایک مقولہ سنتے ہیں وہی بات محسوس ہو رہی ہے. تو ہمیں یعنی کہ میرے کو پوائنٹ اس میں زیادہ یعنی کہ میں متاثر ہوا اس سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں اسی طرح یعنی کہ حکمت عملی جہاں پر جیسی بات ہوں وہاں پر اس طرح, اب جیسے باپا نے بول دیا, اور اب جب تک حاجی عمران یہ عمل کرتے رہیں گے ان کو اجر ملتا رہے گا, اور باپا نے صرف توجہ دلائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جی درست آپ نے لیا. اس کو نصیحت کا مدنی پھول کہتے ہیں, ہے نا, نصیحت کا مدنی پھول. پھول پیش کیا جاتا ہے, پھول مارا تو جاتا ہی نہیں, پھول پھینکا جاتا بھی نہیں ہے, پھول تو پیش کیا جاتا ہے, اچھا لگتا ہے. واقعی بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ آپ نے اچھا محسوس کیا. اللہ ہمیں بھی اس طرح مدنی پھول اور حکمت اور مصلیحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال دیں. میرا نام محمد تنویر احمد ہے. میں مسقط کا شہر سلالہ سے بات کر رہا ہوں. میری نگران شورا سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگ, میں باربر شاپ کا کام کرتا ہوں, تو ہم لوگ یہ داڑھی کا خط وغیرہ بناتے ہیں. اگر یہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے پاس کام نہیں آتا. اگر ہم بناتے ہیں تو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں, تو ہمیں وہ یہ ڈیزائن وغیرہ بنانے پہ مجبور کرتے ہیں. تو ہماری مدد فرمائیے گا کہ اس میں ہم ان کو کیا بولیں کہ ڈیزائن وغیرہ نہیں بناؤ تو وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ ضد وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ڈیزائن بناؤ, ہمارا ڈیزائن بناؤ. تو اسی لیے ہمیں آپ سے کوئی رہنمائی چاہیے. اللہ تعالی آپ کو رزق حلال عطا کرے اور آپ کو ہمت بھی دے. اس کی بہترین حکمت عملی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لکھ کر لگا دیں کہ یہاں نہ داڑھی منڈائی جاتی ہے نہ ایک مٹھی سے گھٹائی جاتی ہے, ختم. اس کی اجازت ہی نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, وہ رزاق ہے, رزق تو وہ دیتا ہے. جب آپ اس کی رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جب یہ اٹیم کریں گے, جب یہ اقدام کریں گے, اور آپ ووٹ لگا دیں, جب لکھا ہوا ہوگا تو کوئی کیوں بحث کرے گا. وہ آپ کو یہی ہوگا کہ یار یہ مطلب بال بھی نہیں کٹائے گا, تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, آپ کے پاس دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے اور دروازے کھول دے گا. وہ رزاق ہے, آپ اس پر توکل کریں, اس پر بھروسہ کریں, اور کوئی گناہ بھرا کام نہ کریں. داڑھی ایک مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا دونوں حرام ہیں, اور نہ اس کے منڈنے کی اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی بھی اس کی اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کے بدری مہک کے ساتھ پھر حاضر ہونے کی نیت کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی عائشہ